جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم امام سے متفق نہیں ہیں، میرا ان لوگوں کے لیے یہ میسیج ہے، تمام لوگوں کو، کہ محلے کے لوگ جب یہ دیکھیں کہ چند آدمی امام سے متفق نہیں ہیں تو محلے والے مشورہ کریں اور اس سے کہیں کہ تمہیں اس امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. اگر تمہیں نماز نہیں پڑھنی ہے، تم امام سے متفق نہیں ہو، تو کسی اور مسجد میں جا کر نماز پڑھو. نہ ہمیں تمہارے چندے کی ضرورت ہے اور نہ ہی تمہارے فتنے کی ضرورت ہے. جو شخص فتنے کا ذریعہ بنے اس کو ہی مسجد سے آپ بے دخل کر دیں اور اس فتنے کو مسجد سے باہر نکال دیں، ورنہ وہ چند آدمی پورے محلے کے اندر فتنہ کھڑا کر دیں گے اور آگے تک کے لیے پھر مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی. کتنی ساری مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ امام صاحب کے جانے کے بعد 1 مہینے کے اندر 5 امام چیک ہو گئے. ابھی ایک مسجد کی خبر مل رہی ہے کہ وہاں 3 مہینے پر امام صاحب کو ہٹایا گیا، تو 3 مہینے کے اندر 16 امام بدلے جا چکے ہیں، کیونکہ جو امام صاحب ہٹائے گئے تھے تو ان کے کچھ فیور کے لوگ ہیں. اب وہ کہتے ہیں بھائی یہ امام صاحب ہمیں پسند نہیں، ہمیں یہ پسند نہیں، ہمیں وہ پسند نہیں، ہمیں تمہارا لایا ہوا امام پسند نہیں. اس کی وجہ سے مسلسل فتنہ ہے. اللہ جانے وہ مسئلہ دوبارہ کب اس مسجد کا حل ہوگا. ایسے نہ جانے کتنی مسجدیں ہم نے پیدا کر دی ہیں ان چند مکاروں کی وجہ سے، جو چند مکار مسجدوں میں امام کے خلاف ہو جاتے ہیں اور وہ مجبور کرتے ہیں کہ امام کو اپنے تابع کیا جائے. ہمارے جن امام صاحب سے بات ہوئی ان سے ہم نے ایک بات کہی کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہوں گے آپ سے کہ آپ ان کے سامنے گردن جھکا لیں اور آپ ان کی ماتحتی میں آ جائے. تو امام صاحب نے کہا بالکل یہی بات ہے، وہ مجھے اپنا ماتحت بنانا چاہتے ہیں، اپنا نوکر و غلام بنانا چاہتے ہیں، میری آزادی کو چھیننا چاہتے ہیں کہ میں تمام کام ان کی مرضی کے مطابق کروں تو میں امام رہوں گا، اگر میں ان کی مرضی کے مطابق کام نہیں کر رہا ہوں تو میں امام نہیں رہوں گا. اب افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایک جاہل آدمی جو ہے اپنے مفتی کو، اپنے عالم کو، اپنے امام کو اپنے تابع کرنا چاہ رہا ہے، اس کے پاس نہ علم تو ہے نہیں، اس جہالت کی روشنی میں وہ اس طرح سے مجبور کر رہا ہے امام صاحب کو کسی صورت سے مسجد سے دھکیلا جائے، نکالا جائے. اور یہ صورتحال لگ بھگ ہر جگہ ہے. اس لیے میری گزارش ہے ان تمام مسلمانوں سے جو مسجدوں کے اندر امام صاحب سے جڑتے ہیں اور جڑ کر کام کرتے ہیں اور امام صاحب سے متفق ہیں، اگر چند ایک لوگ امام کے خلاف ہو رہے ہیں ان کو صاف میسج دے دیں آپ لوگ کہ بھائی آپ کی وجہ سے امام صاحب نہیں ہٹائے جائیں گے. امام صاحب کو ہٹانے کا صرف ایک وجہ ہے، وہ شرعی عذر. شرعی عذر آپ کوئی پیش کرتے تو ہم غور و فکر کر سکتے ہیں. اگر شرعی عذر نہیں ہے تو آپ کو مبارکباد، آپ یہاں سے جائیے اور آپ کسی اور مسجد میں نماز پڑھ لیے. نہ ہمیں آپ کے چندے کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ کے فتنے کی ضرورت ہے. یہ کام ہم نے جس دن شروع کر دیا اس دن یہ چندے کے لوگ جو فتنہ پھیلا رہے ہیں نا، مکار مسجدوں کے اندر سازش کرتا ہے، یہ تمام لوگوں کی مکاری بالکل ختم ہو جائے گی اور ان لوگوں کو اپنی اوقات پتہ چل جائے گی کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے. آپ حیرت کریں گے کہ جامع مسجد کی ایک مثال ایک جگہ کی دے دوں آپ کو میں، کہ وہاں پر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور ایک بدبخت، بددین، ایک جاہل وہ مصلی الگ بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے، جماعت الگ ہو رہی ہے، اور وہ ایک بیکار آدمی، نااہل آدمی مصلی الگ بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے جماعت کے وقت میں. کیا یہ فتنہ پھیلانا نہیں ہے؟ اب اس مکار سے کہنے کی ضرورت ہے کہ آپ مسجد سے باہر نکل جائیے. آپ کی وجہ سے امام نہیں ہٹیں گے، آپ کی وجہ سے ہم امام کے ساتھ کوئی گستاخی نہیں کر سکتے. ہم اپنے اماموں کو پروٹیکشن دیں، انہیں حفاظت دیں، انہیں اطمینان دلائیں کہ آپ کی عمر یہاں پر لمبی ہے، آپ جن کا کام کریے تو پھر دیکھیے آپ انشاءاللہ آپ کا مسجد کا امام آپ کے محلے کے بددینی کو دور کرنے کے لیے جی توڑ محنت کر کے ماحول کو ٹھیک کر دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اماموں کی عظمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.